نہ میرے پاس وردی تھی، نہ میرے پاس فیس تھا، نہ میرے پاس کتابیں تھی. وادی کشمیر کہیں چیزوں سے مشہور پہلے سے ہی ہے، لیکن اب اور زیادہ مشہور اب ہمارے جو پرانے روایتی جو کلچر ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہے غلام نبی ڈار صاحب، جو کہ شہر خاص سے تعلق رکھتے ہیں اور ان نے حال ہی دنوں میں پدما شری کے لیے ان کا نام منتخب کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نے پہلے ہی ڈسٹرکٹ اسٹیٹ ایوارڈ جو ہے اعزاز سے نوازا گیا ہے. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ، مبارکباد ہو آپ کو. آپ نے جو ہے یہ جو کلچر ہے ہمارا وہ زندہ رکھا. کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ بہت خوشی جب مجھے کل میسیج ملی ہے، میرے گھر والے میں بہت خوشی ہو گئی ہے. سب خوش ہو گئے ہیں، میں بھی خود بھی خوش ہو گیا. میں نے یہ سوچا کہ اس ٹائم پر جو میں نے محنت کیا ہے اس فن کے پیچھے آج رنگ لایا ہے میرے لیے، جو میرے امید میں نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے کہ کتنا وقت لگا آپ کو، کب سے یہ کام کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کے جو پردادا تھے وہ کام کرتے تھے؟ نہیں، پردادا میں کوئی نہ باپ میرا یہ کام کرتا تھا. مجھے ایک مصیبت نے میں اس کام میں لگایا ہے، کیونکہ میرا والد صاحب تھا، وہ بہت بڑا بزنس مین تھا. اس کو گھاٹا پڑ گیا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں رہا. بعد میں اس وقت تو 3-4 سال کا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا. اسکول والوں کو مجھے کو نکال دیا ہے. نہ میرے پاس وردی تھی، نہ میرے پاس فیس تھا، نہ میرے پاس کتابیں تھی، اس لیے انہوں نے نکال دیا ہے. پھر میرے ماموں آ گیا جب میری 10 سال کی عمر ہو گئی ہے، تو انہوں نے مجھے ایک کارخانے میں ڈالا اس کام کو سیکھنے کے لیے. میرے ساتھ دوسرا بھائی تھا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب، تو ہم دونوں کو اس میں لے لیا. تو وہاں میں وہ کام سیکھنے لگا. وہاں 5 سال گزار کر کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ وہ خود بھی نہیں کچھ مطلب ان کو زیادہ کاریگری نہیں تھی. اس کے بعد میں دوسرے اپنے محلے میں آیا ہے، دوسرا کاریگر تھا، وہ کارویں کا کام جانتا تھا. جو عام کاریگر کام کرتا ہے اس سے وہ بہتر کام کرتا تھا. وہاں میں نے اتنا سیکھا ہے جتنا میں نے 5 سال کے بعد اپنا ورک شاپ کھولا ہے. پھر میں اپنے کام کرنے لگا، تب سے کام کرنے لگا. اس کے بعد میں نے بہت ٹھوکر کھائی ہے. آج جو میں کام کرتا ہوں تو اس کے لیے میں نے بہت پریشانی اٹھائی، بہت مصیبت اٹھائی ہے. مطلب ایسا ہے، جب میں کسی کاریگر کے پاس جاتا تھا، مجھے سکھا دو یہ پرانی کام، یہ جو آج کام لوگ کرتے ہیں یہ میں جانتا ہوں، مگر وہ کام جو آپ کرتے ہیں مجھے سکھا دو. وہ کہتے تھے نہیں آپ نہیں سیکھو گے، کیونکہ اس میں ایک راز تھا. یہ بات ہے کہ وہ اپنے درمیان درجن کو وہ کسٹمر جو ان کے تھے انہوں نے وہ پیروں کے نیچے رکھا ہے. جس طرح کا آپ نے سنا ہوگا کہ ریڈیو کشمیر میں ایک دن ایک ڈرامہ تھا، وہ شال بنانے والا، اس نے بعد وقت اپنے بازو کاٹ دیا. یہی حال تھا میں ان کا بھی. اسی لیے انہوں نے مجھے سکھایا نہیں ہے کہ اپنے بچے بھی نہیں انہوں نے سکھایا. پھر میں نے اللہ سے دعا کیا مجھے یہ سکھا دو. میں نے بہت محنت کی ہے. بعد میں ایک کاریگر کے پاس گیا، وہ بیمار تھا، وہ نروارہ میں رہتا تھا. اس نے مجھے زبانی سکھایا. پھر میں نے خود ہی محنت کر کے کم سے کم مجھے 35 سال لگ گئے ہیں. اگر استاد ہوتا تو کم ٹائم لگتا. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب آخری بات جاننا چاہوں گا تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت جو ہے اسی کار میں ملوث ہے، یا بہت سارے ہمارا کلچر جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ کل کے آپ کے اس پدما شری ایوارڈ سے جو ہے بہت لوگ جو ہے ہوشیار ہو گئے اور وہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی جو ہے اعزاز حاصل. میں یہی بس میسیج دینا چاہتا ہوں، یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں ان کو بھی، جو کام کرتے ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں وہ کرتے رہے، مگر کچھ ٹائم وہ نکال کے ہمارے پاس بھی اگر آئیں گے یا اور کوئی کاریگر ہوگا ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی سیکھ لے، وہ شوق پیدا کرے اپنے آپ میں. تو کیونکہ وہ بھی آگے بڑھیں گے، مگر پہلے تو ان کو شوق ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، ہر ایک چیز ہونا چاہیے. ان کے لیے اگر میرے پاس بھی آئیں گے میں ان کو سکھاؤں گا، کوئی وظیفہ نہیں دوں گا، کوئی پیسہ نہیں مانگوں گا ان کو. میں اپنا ٹائم بس صرف کروں گا ان کے لیے سیکھنے کے لیے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. غلام نبی ڈار صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. آپ کو بتا دیں کہ پدما شری ایوارڈ کے لیے منتخب کیا. آپ دیکھتے ہیں مارننگ کشمیر، شب